بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر حساب کتاب کے بخشے جانے والوں کے اعمال اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کرنے والے، تہجد گزار اور نیک تاجروں کے لیے خوشخبری۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی۔ پھر ایک منادی کھڑا ہو کر پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے تھے؟ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ منادی پھر پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر پکارنے والا پھر پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کتاب الزہد للحناد صفحہ نمبر 134، حدیث نمبر 176 ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب تاجر، جو تاجر حضرات کام کے دوران نماز کا وقت آنے پر کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتے ہیں اور اللہ پاک کی راہ میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، پارہ نمبر 18، سورہ نور آیت نمبر 37۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ نور تحت الآیہ۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے۔ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کے بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ دکان بند ہونے کی صورت میں کوئی گاہک واپسی چلا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ پاک انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس بے نمازی تاجر کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر
تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 21۔